दो लावारिस लोग एक दूसरे के वारिस बनते हैं ना, पूरी दुनिया उनकी मलकियत हो जाती है। अगर आपको एक चीज नहीं मिलती ना तो अल्लाह बंदे को दूसरी चीज देकर कभी महरूम नहीं रखता, वैसे मुझे तुम मिली। आइंदा मेरे पैसों को किसी और का पैसा मत कहना और मेरी शॉपिंग पर नजर भी मत रखना। पहले तो एक भतीजे को पैसे देती थी, अब तो उसकी बीवी को भी दे रही है। समझाती नहीं आप इसको, बिला वजह रोककर भाऊ भाऊ नहीं करते। देखो तुम जी मैं अंसा ने ठान रखी थी कि वो शयान को सबक सिखा के ही रहेगी, क्योंकि वो हर दफा उसके रास्ते में आ जाता है। कभी उसकी की हुई कमाई को ताने देता है तो कभी उसको उसके खामंद के और कभी पुप्पो के भेजे हुए पैसों को। लेकिन अब अंसा ने सोच रखा है इस शयान का पक्का पक्का बंदोबस्त करके ही रहेगी। अंसा की पहली अर्निंग आती है तो अंश और अंसा बहुत खुश होते हैं, शॉपिंग पर जाते हैं, बाहर खाना खाते हैं और बहुत सारी चीजें खरीद कर जैसे ही घर लाते हैं तो शयान उनके कांटे फिट हो जाता है, जिस पर बहुत गलत और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है। तो अंसा भी चुप नहीं रहती, उसको कुत्ते से तशबीह देती है और कहती है कि तुम जब पता नहीं है, किसी ने समझाया नहीं कि किसी के मामले में ऐसे ही टांग नहीं फंसाते और ऐसे ही भौ भौ नहीं करते। जैसे ही अल्फाज बयान होते हैं तो उसकी ताई जान को बुरे लग जाते हैं। जब ताई जान को फिर अंसा भी पूरे जवाब देती है और कहती है कि आपको अपने बेटे को संभाल के रखना चाहिए। लेकिन उस बेटे को जो पहले ही जिसकी लगामें ढीली थी उसको अब पुलिस सेट करेगी। मुरसलीन को तो पाँव घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया था शयान ने। अंसा के सामने घुटने टेकने पर मुरसलीन मजबूर हो जाता है अपने बेटे की वजह से, कहीं उसका बेटा जेल की सलाखों के पीछे ना चला जाए। अब ऐसा करने से क्या फायदा, जबकि जब टाइम था तब तो मुरसलीन ने उसको पूरी शय दे रखी थी और बजाय कि उसके जुर्म में उसको सजा दिलवाता, उसको अपने परों में छिपाए फिरता था कि कोई पुलिस कहीं इसे अरेस्ट करके ना ले जाए, कोई राज इसका कहीं चला ना जाए, किसी को पता ना चल जाए कि ये सारी हरकत शयान की है। लेकिन साइबर क्राइम वाले भी कोई ऐसे ही नहीं थे। उन्होंने चंद ही घंटों में पूरे का पूरा डाटा निकालकर बाहर कर लिया। शयान का सारा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद था, जिसमें पूरे की पूरी डिटेल थी कि उसने किस तरह वीडियो बाहर से वायरल करवाई थी और किस तरह उसने अंसा को बदनाम किया अंश के साथ। और अंसा बजाय के कोई स्टैंड लेती, उसके भाई और भाभी ने पहले ही उसे घर से निकाल दिया था। उसको कोई सोचने समझने का मौका नहीं दिया गया और फिर तभी तो अंश ने उसका बाजू पकड़ा और उसे अपने घर में ले आया। लेकिन अब ये शयान का क्या होगा? जब साइबर क्राइम वाले सुबह शाम इसकी दुर्गत बनाएंगे तो उसे इस बात का एहसास होगा कि मैंने किसी लड़की के साथ बहुत गलत किया है। दूसरी तरफ जो कुछ भी होगा शहरीन के साथ वो भी शयान की वजह से ही होगा। शयान को अपनी बातों का बहुत अच्छे से अंदाजा था। उसका ज़मीर बार बार उससे कचौके लगाएगा कि तुमने किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया। एक लड़की के साथ तो जो तुमने किया था सो किया था, दूसरा जो कुछ उसकी बहन के साथ हुआ इसकी तकलीफ तो उसे हर टाइम रहेगी। और वो ऐसी तकलीफ थी जो किसी को ना बता सकता था और ना दिखा सकता था, क्योंकि जितनी शहरीन चालाक और होशियार बनती थी इतना उससे कहीं 4 गुना ज्यादा था ये फाहम कुरैशी। इसीलिए उसने अपनी बातों में जैसे भी उलझाकर शहरीन को अपने काबू में कर रखा था। उसको बार बार ऐसे तारीफें के पुल बांधता कि शहरीन को लगता कि मुझसे तो खूबसूरत और हसीन इस दुनिया में कोई लड़की थी ही नहीं जो फाहम कुरैशी को भा जाती। फाहम कुरैशी उसके सामने इस तरह की ही बातें करता है कि मेरा दिल तुम पर आकर ठहर गया है, हालांकि तुम जानती हो मुझे लड़कियों की कमी नहीं। इधर बार बार शयान इसी बात का जिक्र करता था कि मेरे पास बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन मेरी जेब में कोई टका नहीं है। तो उसकी माँ इसकी बातों में आकर चंद पैसे उसकी जेब में डाल देती है। लेकिन शयान भी चंद पैसों पर इक्तफा करने वाला नहीं था, क्योंकि उसके गुंडे दोस्त उसको भड़काते हैं कि तुम अपने बाप के बिजनेस को अपनी जेब में शिफ्ट करने की सोचो, एक अलग से अकाउंट बनवाओ जिसमें सारी की सारी रकम ट्रांसफर हो सके। और मुरसलीन को तो शयान ने ऐसा सबक सिखाना है, चंद ही दिन में उसको रोड पर ना ले आया तो आखिरकार मुरसलीन को अपनी तबीयत पर भरोसा होना चाहिए था कि उसने इतनी अच्छी तरबियत जिस शयान की है वो किसी के पास एक रुपया नहीं छोड़ेगा। और जो बाप ने इतनी मेहनत से सारी जिंदगी प्रॉपर्टी बनाई और अपने भाई का हक हथिया कर जबरदस्ती अंश से, वो सारी की सारी अनकरीब डूब जाएगी। जब शयान ने बिजनेस में कदम रखा था तभी अंदाजा हो गया था अंश को
کہ اب تایا جان کے بزنس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ شایان نے بہت کوشش کی تھی کہ تایا جان اسے اپنے آفس میں رکھ لیں اور دادا جان نے بھی ریکویسٹ کی تھی۔ تبھی مرسلین نے اتنے غرور میں کہا کہ میں تو کبھی بھی انس کو اپنے آفس کے آگے چھولے کی ریڑھی بھی نہ لگانے دوں، اور آپ اسے سمجھتے ہیں کہ میں اپنے آفس میں رکھ لوں گا؟ ایسا ممکن ہی نہیں، میرا بیٹا اس میں مالک بن کر بیٹھے گا۔ اتنا غرور آخرکار اس کا مٹی میں تو ملنا ہی تھا جتنا وہ کر چکا تھا۔ ادھر انسا کا پورا انس خیال رکھتا ہے، اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کے کپڑے جوتے تک کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ لیٹ نائٹ تک انسا کام کرتی ہے اور اسے سونے کا ٹائم تک نہیں ملتا۔ انس اس کو چائے بھی بنا کر دیتا ہے، اس کو کھانے بھی سرو کرتا ہے، اور رہی صحیح بات وہ کپڑے استری کر کے بھی پوری کر دیتا ہے۔ انسا اسے کہتی ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں، تم مجھے بہت بدسلیقہ اور بدشعور لڑکی سمجھتے ہوگے، لیکن انس میں ایسی نہیں ہوں۔ جبکہ انس اسے کہتا ہے میں جانتا ہوں تم ایسی نہیں ہو، میرا بھی حق بنتا ہے کہ اگر تم مصروف ہو تو میاں بیوی تو ویسے بھی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، تمہیں بھی سمجھنا چاہیے اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں تم پر کوئی احسان کر رہا ہوں۔ انس پورا خیال رکھتا ہے انسا کا۔ انسا بہت خوش دکھائی دیتی ہے اور مطمئن دکھائی دیتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنی شادی کا فیصلہ بہت اچھے طریقے سے کیا، اور انس جیسے ڈائمنڈ کی کوئی جگہ لے نہیں سکتا، یہ یقین تھا انسا کا انس پر۔ لیکن شہرین کو تو دیکھو، جس نے انس کو ٹھہرا کر فاہم قریشی کو سلیکٹ کیا تھا، اس کے اندر کیا آگ جل رہی تھی یہ کانوں کان خبر نہیں ہوئی شہرین کو۔ اس کے ساتھ اتنا ٹائم گزارنے کے بعد اس کی نیت پہ تھوڑا بہت تو شک شہرین کو تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہ تو کمفرٹیبل ہے اور نہ ہی سیکیور فیل کرتی ہے۔ اسے انسیکیورٹی ہوتی ہے وہ جب بھی اسے کہیں لے کے جاتا ہے۔ لیکن لیٹ نائٹ گھر آنے پر مرسلین نے اچھی خاصی درگت بنا ڈالی شہرین کی۔ شہرین کو لگتا تھا اس کا باپ اس پہ بہت بھروسہ کرتا ہے اور وہ بہت ماڈرن ہے، لیکن لیٹ گھر آنے پر ماں اور باپ نے جو مل کر درگت بنائی، اس کی تو ساری کی ساری ایفیشنسی 2 منٹ میں نکل کر باہر آ گئی۔ مرسلین کو لگتا تھا کہ اس کی بیٹی اس کی پیار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کی ماں بھی اس کو شے دے رہی ہے۔ اب ہوگا کیا جب فاہم قریشی اس کی عزت کو خاک میں ملائے گا؟ تب ماں کے اوپر مرسلین چیخے گا اور پھٹے گا اور کہے گا میں نہیں کہتا تھا کہ یہ لڑکا شہرین کے لیے بہتر نہیں، تم لوگوں نے میری بات تک نہیں سنی۔ پھر وہ یہ بھی کہے گا کہ انس نے جو بھی پریڈکشن دی تھی وہ بالکل ٹھیک دی تھی اس لڑکے کے بارے میں۔ اب تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہماری بیٹی کا جو حال ہوا ہے، ہم اس کو اس ٹراما سے باہر کیسے نکالیں گے۔ اور وہ تو کلیئر کٹ کہہ دے گا کہ میں نے اپنے بھائی کا بدلہ لیا ہے تم سے شہرین۔ تمہارے بھائی کو کیا لگتا تھا کہ وہ میرے بھائی کی ٹانگ توڑ کر جو ساری زندگی کی مزدوری اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، میں اس کو ایسے ہی جانے دوں گا؟ تمہیں میں نے کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اس کو میں مجرم کو ایسے جانے کیسے دے سکتا تھا؟ وقتی طور پر کی معافی کو تم لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، یہ تم لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ انسا کو پہلے تو انس پر بہت زیادہ غصہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، لیکن کچھ اس کی عادات نے انسا کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ انس ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے واقعی اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ انس کا اتنا یقین ہے تو مجھے اس کا یقین ہرگز بھی توڑنا نہیں چاہیے تھا۔ انس کو بھی دن رات اس بات کی فکر ہے کہ اس کی جاب جلد سے جلد لگ جائے، وہ اور انسا مل کر اپنے گھر کو جنت بنا لے۔ دادا جان کی دعائیں ہر ٹائم انس کے ساتھ تھی، جو اٹھتے بیٹھتے اس کو دعائیں دیتے تھے، کیونکہ اس نے دادا جان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اپنی اسٹڈی کو ٹائم دے کر انسا کے ساتھ اپنے دادا جان کی خدمت کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ادھر رہی صحیح بات پوری کرتی ہے شہرین۔ بھائی تو بھائی ٹھہرا، بہن بھی کم دکھائی نہ دی۔ آخرکار جو چاند چڑھاتا تھا شایان، تو شہرین کیسے پیچھے رہ سکتی تھی؟ مرسلین کے دونوں بچوں نے اس کو ایسے ناکو چنے چبوائے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوا ساری زندگی ہم نے اس یتیم بچے کے ساتھ جو کچھ بھی ناانصافیاں کی ہیں، اس کا تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہی تھا۔ اب یہ حساب کا ہی ٹائم تھا۔ اس کی بیٹی کی زندگی بھی آزمائش بنی ہوئی ہے اور بیٹے کی بھی، لیکن دادا جان مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ وہ بار بار مرسلین کو سمجھاتا تھا کہ اپنے بچوں کو اتنی آزادی مت دو کہ کل کو تمہیں سر پکڑنا پڑے، لیکن مرسلین اور اس کی بیوی نے کبھی کسی کی ایک
کی نہیں سنی تھی، آج دونوں خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اپنے بچوں کا۔ کیسے نہ تیار بیٹھیں، کیونکہ شایان نے جو کچھ کیا تھا اس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ سائبر کرائم والے تو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں، یہ کیسے ممکن تھا کہ شایان کو کچھ پیسوں کے عوض وہ چھوڑ دیتے۔ اب شایان اپنی سزا بھگت کر ہی باہر آئے گا، اس سے پہلے کبھی باہر نہیں آ سکتا۔ ادھر رہی بات شہرین کی، شہرین کیا کرے گی اپنی زندگی کے ساتھ؟ اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد کیا وہ کبھی کسی کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے، یا یہ اسٹیپ لے سکتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ شادی کر لے؟ یہ بھی تو ممکن ہے شہرین کو دھوکہ کھانے کے بعد اس بات کا احساس ہو کہ اسے زندہ رہنا ہی نہیں چاہیے بلکہ اسے مر جانا چاہیے، یا پھر اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ اس نے انس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ انس جیسا بھی تھا، اتنا زیادہ بھروسے مند اس سے کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ اس نے کبھی آج دن تک کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، یہ اس کی شرافت تھی، اور میں نے اس کو کس کس جگہ پر ذلیل نہیں کیا تھا، اسی لیے تو آج میں خود ذلیل ہوئی ہوں۔ اسی لیے تو مجھے اب جا کر انس سے معافی مانگ ہی لینی چاہیے۔ باپ تو باپ، کیا بیٹی بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی انس سے؟ اپنی کی ہوئی جو بھی غلطیاں تھیں ان سب کی معافی کا ٹائم آن پہنچا تھا۔ انس کو بھی اب تیار رہنا چاہیے کہ وہ کس طرح ان کی معافیاں قبول کرے۔ انسا کو بہت خوشی ہوگی کہ آخرکار انس کی جیت ہوئی۔ انس کا یقین تھا اللہ پر کہ جو کوئی کسی کے ساتھ جیسا کرتا ہے وہ بھرتا ضرور ہے، چاہے اگلا بددعا دے یا نہ دے، لیکن کسی کا صبر بھی تو لگ ہی جاتا ہے۔ آج انس کا صبر ان مرسلین فیملی کو ضرور لگنا تھا، اور انتظار کرے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا۔ شایان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، اور شہرین کے ساتھ۔ اور رہی بات مرسلین کی، وہ تو سوائے معافیوں تلافیوں کے کچھ کر ہی نہیں پائے گا۔